انشاءاللہ آج کی محفل میں تعلیم کے آداب، تعلیم کے حلقے، تعلیم کے اصول اور تعلیم کا مقصد بتایا جائے گا۔ تعلیم کا مقصد اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارا دل اثر لینے والا بن جائے، یعنی ہمیں اپنے یقینوں کو دنیا کی تمام شکلوں اور اسباب سے اللہ کی طرف سے آنے والے اسباب یعنی اعمال کی طرف پھیرنا ہے۔ فضائل اعمال کے ذریعے دل میں دین کی سچی طلب اور تڑپ پیدا کرنا ہے، اور وعدے اور وعید کے ذریعے علم و عمل میں جوڑ پیدا کرنا ہے۔ تعلیم کے آداب میں سے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ باوضو ہو کر بیٹھیں، عظمت اور ادب کے ساتھ بیٹھنا ہے، ٹیک نہ لگائیں، دھیان اور توجہ سے سننا ہے، دل سے متوجہ ہونا ہے، عمل کرنے کی نیت سے سننا ہے، عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے سننا ہے، کلام اور صاحب کلام کی عظمت دل میں رکھتے ہوئے سننا، تعلیم کے عمل میں جم کر بیٹھنا، کیونکہ تعلیم کے نور سے عمل کی استعداد پیدا ہوگی۔ فضائل اعمال میں فضائل اعمال اور فضائل صدقات دونوں کتابوں کی روزانہ 4 گھنٹے تعلیم ہونا چاہیے۔ حدیث کو 2 بار 3 بار پڑھیں، فائدے کو اور فائدے میں لکھی ہوئی حدیث کو بھی پڑھیں، اور پڑھنے والے کے چہرے کو خاص طور پر دیکھیں۔ پڑھنے والا 2 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھے اور بیچ بیچ میں اپنے ساتھیوں سے پوچھ بھی لے کہ کیا تمہیں پتہ ہے، یہ پھر کیا آپ جانتے ہیں، یہ پھر جو حدیث ہم نے پڑھی ایک مرتبہ اس کا مفہوم بتا دو۔ اس طرح ہر ایک کا دھیان حدیث کی طرف آ جائے گا اور تعلیم کی طرف آ جائے گا۔ شیطان اگر ادھر ادھر ذہن کو منتقل بھی کر دے تو اس طرح جھنجھوڑنے سے ساتھی پھر تعلیم کے حلقے میں ان کا دل اور ان کا من لگ جائے گا۔ صبح کی تعلیم میں 3 حصے کرنا ہے، قرآن کے حلقے لگانا ایک، فضائل کی کتابوں میں سے تھوڑا پڑھنا ایک، پھر آخر میں 6 صفات کے مذاکرے کرنا ہے۔ ان چیزوں کو اپنے تعلیم کے اصولوں میں بنا لیں۔ یہ فضائل کی تعلیم جو ہے ایک خاص طرح کی تعلیم ہے۔ اس تعلیم سے احتساب کو بڑھانا ہے۔ اس تعلیم کا مقصد تعلیم کی مشق سے امت کا یقین اسباب سے نکل کر اللہ کے اوامر کی طرف پھر جائے۔ تعلیم میں دھیان، عظمت، محبت، ادب اور توجہ کے ساتھ بیٹھنے کی محنت کی جائے اور باوضو بیٹھنے کی کوشش کی جائے۔ طبیعت کے بہانوں کی وجہ سے تعلیم کے دوران نہ اٹھا جائے، بات نہ کی جائے دنیاوی۔ اگر اس طرح بیٹھو تو فرشتے اس مجلس کو اپنے پروں سے ڈھانک لیں گے، اہل مجلس میں طاعت کا مادہ پیدا ہوگا۔ عظمت کی مشق سے حدیث پاک کا وہ نور دل میں آئے گا جس سے یقین والے عمل کی ہدایت ملتی ہے۔ بیٹھتے ہی اصول و آداب اور مقصد کی طرف متوجہ کیا جائے۔ تعلیم میں جو بتایا گیا عاجز نے کہ قرآن کے حلقے ہوں گے، تعلیم کی فضائل کی تعلیم، فضائل کے مذاکرے، قرآن کے حلقے، ان چیزوں کو یاد رکھے اور ان چیزوں کو ضرور تعلیم میں کرنا ہے۔ فضائل قرآن مجید پڑھ کر تھوڑی دیر کلام پاک کی ان صورتوں کی تجوید کی مشق کی جائے جو عموماً نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ البتہ اس کے علاوہ تحیات، دعائے قنوت، درود شریف، دعائے معثورہ وغیرہ اس کا مذاکرہ اجتماعی تعلیم میں نہ ہو، بلکہ انفرادی سیکھنا چاہے تو اپنے ساتھیوں میں سیکھ سکتے ہیں، لیکن اجتماعی میں یہ نہ پڑھیں بلکہ صرف تجوید کی مشق کریں۔ اللہ پاک توفیق دے تو ہر کتاب میں سے 3-4 صفحے روزانہ پڑھیں، ہر حدیث کو 3-3 بار ٹھہر کر پڑھیں۔ تعلیم میں اپنی طرف سے تقریر نہ ہو۔ البتہ اگر کوئی عالم دین ہے اور وہ حدیث کو سمجھا رہا ہے تو ان کا سمجھانا اور ہمارا سننا ہمارے لیے دونوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ کتابوں کے بعد کتاب کی تعلیم کے بعد 6 نمبر کا مذاکرہ ہو، ساتھیوں سے 6 نمبر کی محنت بتلا کر انہیں بھی ان کی حقیقت حاصل ہو، اس کے لیے ان نمبروں کی محنت کرنے پر لگایا جائے۔ جب تعلیم شروع کی جائے تو اپنے میں سے 2 ساتھی کو تعلیم گشت کے لیے بھیج دیا جائے، 15-20 منٹ بعد وہ آ جائیں تو دوسرے ساتھی چلے جائیں۔ اس طرح بستی کو تعلیم میں شریک کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ باہر نکلنے کے وقت میں روزانہ صبح اور بعد نماز ظہر دونوں وقت تعلیم 2.5 گھنٹے کی جائے اور اپنے مقام پر روزانہ اسی ترغیب سے 1 گھنٹہ تعلیم کریں۔ اس طرح اس تعلیم کو بار بار سنیں اور بار بار سنائیں، پھر تعلیم کے علاوہ کے وقت میں ان فضائل پر غور کریں۔
اور جو تعلیم میں سنا ہے اسے بازار، گھر اور باہر کے ہر شعبے کے ماحول میں اس تعلیم کو لے جائیں اور اس کے یقین کی طرف بلائیں، اور جس وقت جس عمل کرنے کا وقت جس عمل کی کرنے کا وقت آئے اس عمل سے پہلے فضائل کی مشق کریں۔ اب تعلیم کروانے والے کی اپنے اندر کی فکر اور کوشش یہ ہو کہ سب سے پہلے خود اپنی ذات کا اور سارے سننے والوں کا یقین دنیا کے سارے اسباب سے اعمال کی طرف منتقل ہو جائے۔ تعلیم کی محنت ہر عمل سے پہلے اعمال پر جو اللہ کے وعدے ہیں ان وعدوں کا یعنی فضائل کا عمل کرنے سے پہلے مذاکرات ضرور کر لیں۔ یہ اصل میں تعلیم کی محنت ہے، چونکہ تعلیم اصل نہیں بلکہ عمل اصل ہے۔ تعلیم جب کریں گے تو عمل بھی ہوگا۔ اس محنت کے کرنے سے تعلیم کا مقصد پورا ہوگا، یعنی اگر ہم اس تعلیم میں محنت کرنے کی عمل کرنے کی نیت سے بیٹھیں گے تو ہی پھر ہمارے اس تعلیم کا مقصد ہوگا، ورنہ پھر یہ ہماری تعلیم ہمارا علم بے پھل کا ہوگا، بغیر عمل کا ہوگا۔ تو ایسے ہی ہے جیسے العلم بلا عمل کشجر بلا ثمر، علم بغیر عمل کے ایسا ہی ہے جیسے وہ درخت جو بغیر پھل کا ہو۔ بغیر درخت کا پھل جسے راستے سے بھی کاٹ دیا جاتا ہے، گھر میں سے بھی نکال دیا جاتا ہے، البتہ پھلدار درخت ہو تو اسے پانی ڈالا جاتا ہے اور اس درخت سے بہت سارے فائدے لوگ اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم اس تعلیم سے عمل کرنے والے بنیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عزت عطا کریں گے اور مرنے کے بعد بھی عزت عطا کریں گے، اور ہمارے اس علم سے دوسروں کو فائدہ ہوگا۔ جیسے درخت پھلدار ہو تو اس کے پھل لوگ کھاتے ہیں، اس سے سیراب ہوتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا علم عمل پر آ جائے تو انشاءاللہ اس کی روشنی جو ہم رات کی تاریکی میں دن کے اجالے میں یہ تعلیم حاصل کر کے رات کی تاریکیوں میں عمل کریں گے تو انشاءاللہ سورج کی طرح روشنی سے جس طرح اللہ دنیا کو چمکاتے ہیں، اس طرح ہمارے علم سے عالم اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نورانی کریں گے اور نور بخشیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس تعلیم کا مذاکرہ کے اندر جو تعلیم کے آداب، تعلیم کے فضائل اور تعلیم کے اصول جو بتائے گئے ہیں، اللہ عاجز کو بھی اور تمام سامعین کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔